السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ کو دل چھو لینے والے آل ٹائم ہارٹ ٹچنگ ڈراماز کے بارے میں پتہ چلے گا، اور یہ ڈراماز آپ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو یہ اپڈیٹس روزانہ ملتی رہیں۔ ڈرامہ مشق ایک ہارٹ لانگ ڈرامہ ہے جس کی سٹوری بے حد ٹچنگ ہے۔ 80 کی دہائی میں چلنے والے ڈراماز کی طرح مشق ایک صاف ستھرا ڈرامہ ہے جس کی کہانی سچائی سے قریب تر، اداکاری جاندار ہے۔ عمران اشرف نے بڑی محنت کے ساتھ اس کا اسکرین پلے تیار کیا جس میں ان کے ڈائریکٹر احسن تالش نے ان کی بہت مدد کی۔ مشق ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جہاں کا ذمہ دار یعنی منصور قریشی اپنی بڑی پوتی مہک یعنی کہ مومل شیخ سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات دادا کو بھی نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی پوتی انگلینڈ میں اپنے دوست کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ اس کے بچے کی ماں بھی ہے، لیکن ایک بات سے مہک بھی ناواقف ہے، وہ یہ کہ وہ اسی کا علاقہ ہے اور زمیندار مقدر خان یعنی کہ احسن تالش شایان کا ماموں ہے اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرانا چاہتا ہے۔ شایان کے انکار کی وجہ سے اس نے اپنے ہی بھانجے کو قید کر دیا۔ مہک نے اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس لیے اپنے اوپر سے شک ہٹانے کے لیے وہ گڈی یعنی کہ عروہ حسین سے زبانی معاہدہ کرتی ہے، اس کے بچے کی نقلی ماں بن کر اس کے ساتھ رہے گی۔ وقت آنے پر وہ گڈی کو پیسے دے کر روانہ کر دے گی۔ گڈی اپنی 2 نمبر اسکیموں کی وجہ سے پولیس کو مطلوب ہے، مہک کا ساتھ دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈرامہ سیریل بکھرے موتی پاکستان کا موسٹ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ہمارے معاشرے کی چند خامیوں کو ڈرامے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ چند خامیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کی ڈھیروں خرابیوں کی جڑوں میں سے چند بہت اہم جڑیں ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہونے والی مار پیٹ، شوہر کے گھر سے نکالنے کے بعد میکے والوں کا لڑکی کے میکے میں جگہ نہ دینا، بیٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر واپس شوہر کے گھر جانے پر اصرار، چچا تایا کا چھوٹے بیٹے پر تشدد کرنا، باپ کا بیٹے کو ہی سزا دینا کہ تم نے تایا کے ساتھ بدتمیزی کی، باپ اور دادی کا بے حسی سے بیٹے کو پٹتے ہوئے دیکھنا، پیسے کے لالچ میں کم عمر بچوں سے غربت کی آڑ میں کمائی کروانے والا باپ۔ ہم سب ان برائیوں کے ارد گرد دیکھتے ہیں، نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے عورت ہمیشہ روتی پیٹتی مظلوم ہی کیوں دکھائی جاتی ہے۔ یہ اعتراض بھی ہوگا کہ ARY ہمیشہ ڈپریس کرنے والے موضوعات کیوں لیتا ہے، مگر دیکھیے ارد گرد کہیں نہ کہیں اپنے ارد گرد آپ کو بہت قریب کم از کم آج ایک ایسی عورت بھی دکھائی دے گی جو مار کھا رہی ہے مگر شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے کیونکہ اس کے غریب میکے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ شوہر کا گھر چھوڑنے کے بعد اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس مظلوم عورت کی چھوٹی بہن جو کہ بہن کے حق میں چیختی ہے چلاتی ہے مگر اسے وہ حق نہیں ملتا، ہاں بد زبانی کا سرٹیفکیٹ ضرور ملتا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے، اس لیے ڈرامے کو پورا دیکھیے گا۔ ڈرامہ عشقیہ کی سٹوری کافی ہارٹ ٹچنگ ہے۔ یہ پیار میں بدلے کی کہانی ہے۔ ڈرامے کی کہانی 3 کیریکٹرز حمزہ، ہمنا اور رومی کے گرد گھومتی ہے۔ حمزہ ہمنا سے پیار کرتا ہے لیکن اس کی کہیں اور شادی طے ہونے پر بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رومی سے شادی کر لیتا ہے، لیکن صدم ظریفی یہ کہ اسے بعد میں رومی سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر، رمشا خان، فیروز خان کی اداکاری کافی جاندار تھی۔ عاصم اظہر کی آواز میں ڈرامے کے OST کو بھی یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھا گیا۔ فلموں اور سیریز کی رینکنگ کی عالمی ویب سائٹ IMDb کے مطابق عشقیہ کو 93% لوگوں نے پسند کیا۔ ڈرامہ چیخ رومانٹک تھرلر ہے جو کہ آپ کے دل کو چھو لے گا۔ ڈرامے کی رائٹر سنجیبیل آسم شاہ نے ڈرامے کی کہانی کو جذبات اور احساسات کا بڑا گہرا رنگ دیا ہے۔ ڈرامے کے ہیرو وجیح تاثیر کے منفی کردار کو کمال مہارت اور ذہانت سے لکھا گیا۔ بلال عباس نے اسے بہت احسن طریقے سے ادا کیا۔ اس کردار کے لیے رائٹر اور ایکٹر دونوں ہی داد کے مستحق ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے، وجیح تاثیر یعنی کہ ہیرو سے اپنی بہن کی منگنی کے فنکشن کے دوران بہن اور بھابھی کی دوست کا قتل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی بھابھی کے سامنے بڑی ڈھٹائی سے اس قتل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ اس کی بھابھی منت اس پر کیس کر دیتی ہے۔ اس طرح گھر میں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں وجیح تاثیر، عاقل زدہ اور ڈاکٹر فرید جیسے کردار معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ ڈرامہ سیریل دیوار شب
دیوار شب ایک طوائف فیملی کی کہانی ہے۔ 90s کی دہائی کے اوائل میں درباریوں یا طوائفوں کو آداب کے ساتھ بہترین خواتین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ جنسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتی تھیں۔ آج کل کال گرل کا جو کلچر ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ بہت زیادہ امیر لوگ کسی ایک لڑکی سے اپنا تعلق رکھتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر رات ایک نیا ایکسپیرئنس۔ یہ ڈرامہ اس زمانے کی طوائف کو دکھاتا ہے جب طوائفیں ادب، آداب، رکھ رکھاؤ اور رائلٹی کی نشان ہوا کرتی تھیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو بہت ساری ایکٹریسز اور ہیروئنز نظر آئیں گی، جن میں سارہ خان مین ہیروئن ہے جبکہ باقی سائیڈ ہیروئنز ہیں۔ ڈرامے میں آپ بن باپ کے بیٹیوں کو بھی دیکھو گے۔ ڈرامہ یار نہ بچھڑے۔ یار نہ بچھڑے کی یونیک اور ہارٹ ٹچنگ لو سٹوری دل کو چھو جائے گی۔ ڈرامہ میں آپ دیکھو گے کہ پلوشا نوجوان، روشن اور سمجھدار لڑکی ہے، پر وہ اپنے والد سے بہت ڈرتی ہے کیونکہ اس نے پلوشا اور اس کی ماں پر اس کی زندگی برباد کرنے کا الزام لگایا۔ عاصر اپنی گروسری سٹور کا مالک ہے۔ جب عاصر پلوشا سے ملتا ہے تو اسے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے بہت ہی ایک خاص معاملہ نہیں ہے۔ وہ اسے اس کی شکل کی وجہ سے پسند نہیں کرتی۔ سمیع اور فضا نے اظہر کو پلوشا کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ فضا اور سائمہ کی جانب سے پلوشا کے بے قصور ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اظہر بکھر گیا۔ اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد پلوشا کے گھر واپس آنے پر وہ اسے راضی نہیں کر سکا۔ ڈرامے کا اینڈ عاصر کی حکمت عملی کے بعد پلوشا کو عاصر کو معاف کرنے اور گھر واپس آنے پر فیصلہ کرے گا۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ رقص بسمل دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ اس میں دو مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کو دکھایا گیا، ان کا مزاج، ان کا ماحول، ہر ایک چیز مختلف ہے۔ رقص بسمل میں آپ ایک ایسے خاندان کو دیکھیں گے جو کہ خاندان کے باہر رشتہ کرنا اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہے۔ رشتہ چاہے کتنا ہی باجوڑ ہو، بات خاندان میں جوڑی جاتی ہے، سچی محبت ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے۔ اس کی کہانی مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے دو کرداروں اور ان کی محبت کی مہمت کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں موسیٰ کا کردار عمران اشرف نے نبھایا، سارہ خان زہرا کے روپ میں نظر آئیں۔ ڈرامے کی شروعات زبردست طریقے سے ہوئی تھی، پر ڈرامے کا مڈ بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈرامے میں سارہ خان اور عمران اشرف نے مین رولز کیے تھے۔ ڈرامہ محبت تجھے الوداع۔ محبت تجھے الوداع دل کو چھو جانے والا سیریل ہے جس میں آپ دیکھو گے کہ شفق کو مالی طور پر خود مختار خاتون کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جو جانتی تھی کہ وہ زندگی سے کیا چاہتی ہے۔ کسی ایک مرد کے ساتھ نہیں بلکہ شادی شدہ مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جس کا ملازم تھا۔ محبت تجھے الوداع کی کہانی بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم جدائی کی نقل ہے جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ 23 سال پہلے لکھے گئے اسکرپٹ کو کاپی ہوتا دیکھو گے، پر لوگ بڑے چالاک ہیں، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کہانی کہاں سے کاپی کی گئی۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو محبت، لالچ اور قربانی کی کہانی ہے۔ یہ ایک جوڑے دانش اور مہوش کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں نے کافی عرصہ پہلے شادی کی تھی۔ دانش کی تمام تر محبت اپنی بیوی کے گرد گھومتی ہے، تاہم سب کچھ ہونے کے باوجود مہوش اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ انہیں اپنی شادی میں قسمت کے موڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ڈراماز میں سے ایک میرے پاس تم ہو بھی ہے، جو کہ مردوں کا فیوریٹ ڈرامہ ہے کیونکہ اس میں ہسبینڈ کو کافی شریف اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیوی نہ صرف بہت مطلبی ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ اب اس کی نظر میں کوئی اور آ گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم ہارٹ ٹچنگ لیکن ایک ہائی ٹی آر پی سیریل ہے۔ اس کے ویورز نے 100% پسندیدگی کی سند بھی دی ہے۔ یہ ڈرامہ سسپینس اور سیاست سے بھرپور ہے۔ اس ڈرامے میں سارہ نور عباس، یاسر حسین، فرحان سعید، علی رحمان دیگر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ بادشاہ بیگم کو دیکھو گے۔ بادشاہ بیگم ایک باسی عورت ہے جو اپنے خاندان پر حکمرانی کر رہی ہے، پر کیوں، کس بیس پر اور کیسے، اس کے پرکس کیا ہیں، اسے اس حکمرانی کے بدلے میں ملتا کیا ہے، یہ آپ کو ڈرامہ دیکھ کر اندازہ ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز روزانہ ملتی رہیں۔